اب ایسے کیا کرے گا؟ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را تو کشتی محب کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز بانی محفل صاحب سجادہ آستان عالیہ حضرت پیر صوفی طفیل خان صاحب صابری چشتی متضل له العلی حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب قبلہ متضل له العلی حضرت علامہ مفتی شمس الزمان صاحب قبلہ متضل له العلی و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاد لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ مفنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رہروے لامکاں کی گلی ہے، وہ اس رہروے لامکاں کی گلی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے،
کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل حضرت مستان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم فیضان صابریہ کا دستار کا پروگرام آپ نے سماعت کر لیا ہے، ملاحظہ بھی کر لیا ہے، اور آپ نے مجھ سے پیش کر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطباء، زعماء کے ملفوظات کو بھی سماعت کیا ہے۔ بالخصوص حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب کے خطاب کے بعد مجھ جیسے بے مایا کی گفتگو کا کوئی موقع محل نہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں جب سے حاضر ہوا ہوں میری حیثیت ایک ایسے غزل گو شاعر کی ہے کہ جو ملتا ہے وہ مجھے ایک نیا عنوان دیتا ہے۔ جیسے شعراء کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی غزل پڑھنا اور یہ بھی غزل پڑھنا اور یہ بھی غزل پڑھنا، ایسے مجھے کہا کہ یہ بھی کہنا، یہ بھی کہنا اور یہ بھی کہنا۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنے وقت میں جتنے احباب نے جن جن عنوانات میں مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے، میں اپنی گفتگو کے اندر وہ سارے عناوین کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور آپ اس طرح سنیں جیسے سننے کا حق ہے۔ مجھ سے پیشتر بہت اچھی گفتگو ہوئی، ناظم صاحب نے بڑی اچھی محنت کی اور نعت شریف اور منقبت بھی بہت اچھی طرح پہ پڑھی گئی، لیکن آپ کی طرف سے جو جذبات ہونے چاہیے، حضرت مفتی شمس الزمان صاحب موجود ہیں ہمارے علاقے میں مہاراشٹر میں، جب مولا علی اور اہل بیت کا اور سرکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی زبان چپ نہیں رہتی، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ آقاؤں کے نام پر تو پتھر بھی بولتے ہیں، اگر سنی نہ بولے تو پھر بات کیا ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب آقاؤں کی محفل میں بیٹھا کرو تو آقاؤں کی محفل میں بت بن کر نہیں بیٹھنا، پتھر بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ دور سے گزرنے والے کو پتا چلے کہ عاشقوں کی محفل سجی ہوئی ہے اور سرکاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ دراصل بات یہ ہے آج مادیت کا دور ہے، آج مادیت کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، روحانیت سے کوسوں دور ہے، روحانیت لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، ہم جن کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ دنیا پرست لوگ ہیں، جب بھی زبان کھولتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اب تو حالات کی ہو گئے روحانیت کے نام پہ بلانے والے بھی اب روحانیت سے ناواقف ہے، دنیا کے اندر غرق ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم کے اندر ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اللہ والوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ والوں سے قریب کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ایک وہ ہے جو اللہ والے کہلاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ میں اللہ والے کہلانے کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ والے کہلانے والوں کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ والے بن جانے والوں کا ذکر کرنے کے لیے آیا۔ یاد رکھنا، جو اللہ والا صرف کہلاتا ہے وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، مگر جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، وہ کون لوگ ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں؟ آج میں ان کا ذکر کروں، اللہ اکبر، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ کون اللہ والے؟ ارشاد فرمایا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون احسان کرنے والے ہیں؟ حدیث بتا رہی ہے احسان والے کون ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یہ وہ احسان والے ہیں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس شان سے کرتے ہیں گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ تو کریں اللہ والے خدا کی عبادت کس شان سے کرتے
کرتے ہیں. ارے عبادت تو سب کرتے ہیں. جو عبادت کے درمیان خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں انہیں اہل اسلام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, کوئی عبادت میں کاروبار کا حساب کرتا ہے, کوئی عبادت میں اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے, کوئی عبادت میں اللہ اکبر بکری کے چارے کا خیال کرتا ہے, اور ابھی کوئی عبادت میں گیس کے سلنڈر کا خیال کرتا ہے. احسان والے وہ ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو رب اکبر کے جلووں کا مشاہدہ دیکھیے. یہ وہ اللہ والے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو بڑا درجہ ہوا, اور جو اس درجے پر فائز نہیں ہے کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں, اس درجے پہ فائز نہیں ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو اس طرح عبادت کر. اب یہ اپنے لیے ہے, اللہ اکبر اللہ والوں کے غلاموں کے لیے ہے. اس طرح عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ فرمائے یہ اللہ والے لوگ ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. دراصل آج لوگ جو ہیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ اکبر ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پریشان ہوا کہ یا اللہ, لوگ نماز کے خلاف نہیں بولتے, لوگ روزے کے خلاف نہیں بولتے, لوگ زکات کے خلاف نہیں بولتے, حالانکہ جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی نماز کے خلاف نہیں بولتا, روزے سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی روزے کے خلاف نہیں بولتا, زکات سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی زکات کے خلاف نہیں بولتا. لیکن سارے فرقے ولی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ تو میرے دماغ میں بات آئی, دراصل بات یہ ہے کہ جس کے مال کے اندر جو آئٹم نہیں ہوتا, جس کی دکان کے اندر جو آئٹم نہیں ہوتا, وہ اس آئٹم کی مخالفت کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ اکبر ایک آدمی ہے جس کے پاس دیسی گھی نہیں ہے, آپ اس کی دکان میں جا کے کہیں دیسی گھی ہے تو کہے گا مولانا ابھی دیسی گھی کی ضرورت کیا ہے, اس میں تو ملاوٹ ہوتی ہے, نہیں مجھے دیسی گھی چاہیے. ارے دیسی گھی بہت مہنگا ہے, ارے مجھے دیسی گھی چاہیے. آج کل ویسا نہیں ملتا, آج کل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کمی چل رہی ہے. ہزار تعویل کرے گا مگر یہ نہیں کہے گا کہ میری دکان میں نہیں ہے. میں نے جب دیکھا کہ تمام 72 فرقوں میں سب ولی کی مخالفت کرتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, دراصل بات یہ ہے ان کے یہاں مناظر ہے, ان کے یہاں مفتی ہے, ان کے یہاں عالم ہے, ان کے یہاں مقرر ہے, ان کے یہاں خطیب ہے, لیکن 72 فرقوں میں کسی کے یہاں ولی نہیں ہے. ولی صرف ملے گا تو اہل سنت و جماعت ولی صرف سنیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسا ولی سنیوں میں, غریب نواز جیسا ولی سنیوں میں, صابر پاک جیسا ولی سنیوں میں, قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سنیوں میں, محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسا ولی سنیوں میں, مخدوم اشرف جہانگیر سندانی جیسا ولی سنیوں میں, اللہ احمد کبیر رفاعی جیسا ولی سنیوں میں, نصیر الدین چراغ دلی جیسا ولی سنیوں میں, بابا فرید الدین جیسا ولی سنیوں میں. آخر سنیوں ہی میں ولی کیوں ہے اور دوسری جگہ ولی کیوں نہیں؟ تو 72 فرقوں کو 2 گروہوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں, ایک نافسی ہے, ایک ناسبی ہے, خارجی ہے. آخر سنیوں ہی میں ولی کیوں ہے اور جگہ کیوں ولی نہیں؟ توجہ کرنا, غور کرنا, اور جگہ ولی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ولی بنانے والا علی ہے.
ولی بنانے والا میرا علی ہے، نہ رافضیوں کی علی سے بنتی ہے، نہ ناصبیوں کی علی سے بنتی ہے۔ آپ کہیں گے یار رافضی تو علی علی کہتے ہوئے منہ سکھا لیتے ہیں، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ان کی علی سے نہیں بنتی؟ دراصل بات یہ، توجہ کرنا، دراصل بات یہ ہے کہ میں جس کو مانوں اگر میرا ماننے کا دعویٰ کرنے والا اس کو نہ مانے تو کیا میں اس سے خوش رہوں گا؟ مثال کے طور پہ ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جیسے میں امام احمد رضا سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہم امین القادری کو مانتے ہیں مگر احمد رضا کو نہیں مانتے، تو اگر میں سیاست نہیں کر رہا ہوں تو میں کہوں گا مجھے ماننے سے بات نہیں بنتی، میں نے جس کو مانا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتا؟ دراصل بات یہ ہے تو میرے نام پہ سیاست نہ کر، میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو جنون کی حد تک پیار کرتا ہوں، اگر کوئی ان سے پیار نہ کرے انہیں گالی دے اور کہے ہم سید کو مانتے ہیں اشرفی میاں کو نہیں مانتے، تو بولو میں منہ پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا؟ میں صابر پاک کا عاشق ہوں، اگر کوئی کہے ہم امین القادری کو مانتے ہیں لیکن صابر کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، بولو میں اس سے پیار کروں گا نہیں کروں گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ رافضیوں کی سلی علی سے نہیں بنتی، علی علی تو کہتے ہیں مگر علی نے 2.5 سال تک جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اپنا امام مانا، ذرا غور تو کرے صدیق کتنا بڑا امام ہوگا کہ اماموں کا باپ جس کو اپنا امام، اماموں کا باپ 12-11 اماموں کا باپ جس کو اپنا 11 اماموں کا باپ، اور یہ تو 11 خاص ہیں، ورنہ نبی کے خاندان میں تو ہر پیدا ہونے والا یہی تو ان میں ہمیں فرق ہے، وہ 12 پہ ختم کر گئے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بہت عاشق ہیں اہل بیت کے، میں نے کہا 12 خاص کر دیا، اور ہمارا عقیدہ دیکھو تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لوگ رافضیوں پہ کیا پھسلتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو صرف 12 کو مانیں گے، ہم نے کہا یہ 12 تو بہت بڑے ہیں، یہ بچے بچے کو نور خدا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ لوگ کہتے ہیں رافضی کیا ہے کی شان میں گئے، میں نے کہا 300 سالہ ان کی تعریفیں ایک طرف آل رسول کی شان میں اور کشت عشق رسول امام احمد رضا کا ایک مصرع اپنی یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان یوں کہا کرتے ہیں، اور آپ بھی رافضیوں کا جوتا کھانے والے کہتے ہیں سنی تو اہل بیت بیان نہیں کرتا۔ میں نے کہا احمد رضا کو بھول گئے، احمد رضا کو یہ کس نے کہا تیری نسل پاک میں ہے؟ 12 تو غوث اعظم ہے اپنے زمانے کے، اپنے زمانے کے، لیکن یہاں تو کیا کہہ رہے ہیں میرے امام؟ یہ اہل بیت ایسے بیان ہوتا ہے کیا تیری نسل پاک میں ہے؟ اس پہ میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے ٹریفک کرنی، بار بار اعلان بھی ہوا ہے۔ کیا تیری نسل پاک میں ہے؟ توجہ، تیری نسل پاک میں یا رسول اللہ بچہ بچہ نور کا، بچہ نور کا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، دھیان دینا، توجہ کرنا، بچہ بچہ نور کا مطلب کیا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں آگے بڑھ کر جو تیرا طفل ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، یہ بچہ بچہ ادھر آ گیا، اب سمجھے بچہ طفل بچہ، اب بچہ کیا ہے نبی کے گھرانے کا؟ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث،
غوث اعظم جو تمہارے گھر میں پہلے دن پیدا ہوا بچہ 1 منٹ کا نہیں 1 سیکنڈ کا بچہ ہے، وہ ولی کامل ہے۔ دیکھ رہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ یہ بات اب میں بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی یا سمجھ آتی ہے، لیکن اگر بہار والے بغیر سبحان اللہ کا سنتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس ماحول میں اہل بیت بیان کرنے والے ہیں کہ پتھر کے سامنے بولے تو پتھر بھی بول پڑے۔ سبحان اللہ۔ میں ہر 2 جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہاں تو عشق کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آقاؤں کے نام پہ کون چپ رہتا ہے اور کون بولتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں۔ امام اہل سنت بتا رہے، غور کرنا، میں اہل بیت پڑھنے لگا ہوں۔ صوفی طفیل صاحب نے کہا تھا کہ میرے بھتیجے شمس الزمان نے آپ کو کہا اصلاح معاشرہ پہ بول، پھر کہا کہ اہل بیت پہ بولو، پھر کہا مولا علی پہ بولو، میں نے کہا میں سب پہ بولتا ہوں، تھوڑا تھوڑا میں سب پہ گفتگو کروں گا، ذرا غور فرمائیں۔ امام احمد رضا جو آج سنیوں کی پہچان ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں میں زیادہ تر باتیں امام کے حوالے سے بولتا ہوں، کیونکہ میں امام کو بیچنے نہیں جاتا بلکہ امام کے نام، میں امام احمد رضا کو بیچنے نہیں جاتا بلکہ میں امام کے نام پر لوگوں کو خریدنے جاتا ہوں۔ اس لیے میں بات امام کی کر رہا ہوں، توجہ کرنا کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے، توجہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ ذرا غور کرنا بہار والوں غور کرنا، مجھے آپ نے عنوان اہل البیت دیا، مجھے آپ نے عنوان مولا علی دیا، اب میں ذکر علی کرنے لگا ہوں۔ امام احمد رضا کے حوالے سے غور کرو، جو عبدالقادر جیلانی کے گھر میں بچہ بن کر پیدا ہو، وہ ولی نہیں، ولی کامل طفل ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا، توجہ کرنا جملہ بڑا پڑھ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، توجہ کرنا کہیں بھی بات ہو جائے گی۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو عبدالقادر کے گھر میں پیدا ہو، وہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ ولی کامل ہے۔ جو عبدالقادر کے گھر میں پیدا ہو وہ ولی نہیں ہے، صرف ولی کامل ہے، ولی کامل ہے، ولی کامل ہے۔ جو عبدالقادر کے گھر میں پیدا ہو وہ ولی کامل ہے، اور عبدالقادر جس علی کے گھر میں پیدا ہو، سوچتی رہے گی۔ جاؤ مولا علی کی عظمت کا اندازہ کرو۔ سبحان اللہ۔ سنی علی بیان نہیں کرتا، میں نے کہا سنی اس سے بڑا علی اب کیا بیان کرے؟ جو غوث کے گھر میں پیدا ہو وہ ولی کامل ہے۔ غوث جس علی کے گھر میں پیدا ہو اس علی کی ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ تو تو نے نتیجہ، میں نے نتیجہ نہیں نکالا، یہ نتیجہ بھی امام احمد رضا کا نکالا ہوا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں مولا علی کی شان، توجہ کرے، میں نے جملہ پڑھا تھا، اس کا پڑھتا ہے، کہتے تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ میں تشریح نہیں کروں گا لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، یا غوث اعظم جو آپ کے جوتے سے ذرہ لگتا ہے وہ کامل مہ کامل چاند ہے، کامل چاند، ذرہ آپ کے جوتے سے لگا، ذرہ آپ کے جوتے سے لگا تو وہ مہ کامل ہو گیا، وہ
चांद हो गया, मुकम्मल चांद हो गया, तेरा कतरा यमे साइल है या गौसे आजम जो आपके वुजू का पानी का कतरा गिरता है वो समुंदर को भीग देने वाला है। अब मैं तशरीह नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ। उर्दू समझते हैं तो समझ लो, शेर समझते समझ लो, बात आगे चलती है। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है मेरा साइल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये कब का मुजमल फासिल है या गौस। और अब नतीजा खुद निकालते हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ दुआएं लेने के लिए, मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं तेरा जर्रा यमे, तेरा जर्रा मैं कामिल है या गौस, तेरा कतरा ये मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी जो है तेरा आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये कब का मुजमल फासिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये कब का मुजमल फासिल है या गौस। अब नतीजा निकालते हैं, अरे वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या जो समझ में ना आए उसी को तो अली कहते हैं, जो समझ में आ जाए वो अली हो ही नहीं, जो समझ में आ जाए वो अली हो। क्यों? इसलिए कि अब तक अब्दुल कादिर समझ में नहीं आया। जब 11वें नंबर का बेटा समझ में नहीं आता तो ऊपर जाके 11वें नंबर के बाप को समझने की कोशिश करने का आप न करो। क्योंकि अली कहते ही उसे हैं जो समझ में नहीं आ। अब बताए जिसका पहले नंबर का बेटा नहीं, हसन नहीं, ये बात तो खानकाह में आरिफों के दरमियान करने की थी जो उन्वान आपने मुझे पब्लिक में दिया, लेकिन फिर भी दिया तो करूंगा। हसन क्या है? इमाम हसन, इमाम हसन, हसन ने हसन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जो मेरी खुशबू सूंघना चाहे, हाँ भाई 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 जो मेरी खुशबू सूंघना चाहे वो हसन को देखे। नबी की खुशबू का नाम हसन है। ये मौला अली के पहले नंबर का बेटा है। जो मेरी खुशबू सूंघना चाहे वो हसन को देखे। बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम शाह वारसी कहते हैं फोटो खींच रहा हूँ मैं, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इसे खींच रहा हूँ टक टक। शगुफ्ता तुम बना ले रहा किसी में